بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمیں آج سورہ نور سے اپنے سبق کا آغاز کرنا ہے۔ یہ سورہ مبارکہ قرآن مجید کی سورتوں کے تیسرے گروپ کی آخری سورہ ہے۔ یہ سورہ مبارکہ مدنی سورہ ہے اور یہ اس گروپ کی واحد مدنی سورہ ہے۔ اس کے علاوہ اس سے پہلے جتنی بھی صورتیں تھیں 14 وہ سب کی سب مکی صورتیں تھیں۔ کیا معاملہ ہوا بھائی؟ یہ مکی صورتیں 7 جوڑوں میں منقسم ہیں اور یہ واحد مدنی سورہ ہے کہ جس پر کہ پورا گروپ ختم ہوتا ہے، بالکل ایسے ہی جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ان تمام 7 گروپس میں کہ جن میں قرآن مجید تقسیم ہے اس بات کا لحاظ رکھا ہے۔ اس گروپ میں جو مضمون ہے وہ تو اہل ایمان کو خوشخبری، تسلی اور ان کی تربیت کا اہتمام ہے، اور انکار کرنے والوں کو عذاب کی وعید اور ملامت ہے۔ کہیں کہیں ہم نے دیکھا اس گروپ کی مکی صورتوں میں بھی کہ اہل کتاب کا ذکر ضمنی طور پر آ جاتا، اس لیے کہ وہ بھی مکی دور میں مشرکین مکہ کی پشت پناہی کے لیے ان کو سپورٹ فراہم کرتے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس کردار، اس کنٹریبیوشن کو بے نقاب کیا اور یہ واضح کیا کہ جو کچھ یہ کر رہے ہیں اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے، یہ بھی مذہبی طور پر اتنے ہی کمزور ہیں، بانجھ ہیں، جتنے کمزور بانجھ مشرکین مکہ ہیں۔ یہ جو صورتیں چلی ہیں سورہ یونس سے، اور یہ جیسا کہ میں نے گزارش کی کہ 14 مکی صورتیں تھیں، ان کے اختتام پر اللہ تعالیٰ نے، جیسا کہ صورتوں کو تدبر سے جب ہم پڑھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ایک تدریج کے ساتھ وہ اس کلائمیکس تک پہنچ رہی ہیں کہ جہاں اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ یہ خوشخبری دے رہے ہیں کہ آخرت کی کامیابی کے علاوہ اس دنیا میں بھی وہ کامیابی سے ہمکنار ہوں گے، وہ یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے، آپ کے ساتھی، اگر وہ ایمان اور نیک اعمال کی زندگی گزارنے میں ثابت قدم رہے۔ سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے ایک جانب اس خوشخبری کو بالکل نمایاں کر دیا۔ اس کی آیت نمبر 55 میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے ان لوگوں سے کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے کہ ان کو اسی دنیا میں اقتدار ملے گا، اور وہ اس اقتدار کو سنبھالیں گے اور وہ اللہ کی عبادت کریں گے، اور اس وقت کے جو شرک کا غلبہ نظر آ رہا ہے اس کا خاتمہ ہو جائے گا۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ اس سورہ مبارکہ میں، سورہ نور میں، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سے احکام اور بہت سے ایسے اصول، ہدایات بیان کیے ہیں جن میں مسلمانوں کی تطہیر، ان کا تزکیہ ہو، اور مسلمانوں کی جماعت کے اندر سے وہ منافقین نکل جائیں کہ جو ان کی اجتماعی حیثیت کو مجروح کر رہے تھے۔ گویا کہ انفرادی حیثیت میں بھی اور اجتماعی حیثیت میں بھی مسلمانوں کا تزکیہ ہے،
کہ جو اس سورہ مبارکہ کا مضمون ہے. اللہ کے اس فیصلے سے یہ پہلے نازل ہوئی کہ جس کے بعد اللہ کا عذاب نازل ہو گیا اس قوم پر کہ جس نے انکار کی آخری حد اختیار کر لی. اور یہ سورہ مبارکہ جب نازل ہوئی تو اس کے بالکل آغاز سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو وہ اقتدار نصیب ہو گیا تھا کہ جس اقتدار کے بعد اب ان کے لیے یہ ممکن تھا کہ وہ اللہ کے احکام کو اجتماعی طور پر ان کو نافذ کریں. چنانچہ اس سورہ مبارکہ کا ہم آغاز کرتے ہیں. سورۃ انزلناہا، یہ سورہ ہے کہ ہم نے اس کو نازل کیا. ایک بات تو عربی پڑھنے والے طالب علموں کے لیے یہ ہے کہ یہاں سورتن جو ہے یہ خبر ہے اور اس کا مبتدا محذوف ہے. یعنی اصل میں یہ پوری بات یہ تھی کہ حاذہ سورتن، یہ ایک سورہ ہے، جو ترجمے میں نے اس کو بیان کر دیا. جب جملے میں ایسا ہوتا ہے کہ اس کا کوئی حصہ اومٹ کر دیا جاتا ہے، حذف کر دیا جاتا ہے، تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو حصہ موجود ہے، یعنی جیسے خبر یہاں موجود ہے، اس پر پورا زور، اس پر فوکس کیا جائے. سو یہ وہ سورہ ہے، عظیم سورہ ہے. انزلناہا، ہم نے جس کو نازل کیا. ظاہر ہے پورا قرآن اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ اپنی کسی سورہ مبارکہ کے بارے میں خود یہ واضح فرما رہے ہیں کہ یہ ہم نے نازل کیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا منزل من اللہ ہونا ایک بڑا نمایاں پہلو ہے. یا یہ کہیے کہ اس کو پڑھتے ہوئے اس حقیقت کو کبھی فراموش نہ کیا جائے کہ یہ کلام اللہ کی طرف سے نازل ہوا. وَفَرَضْنَاهَا، اور ہم نے اس کو فرض ٹھہرایا ہے، فرض قرار دیا ہے. یعنی اس میں جو احکام ہیں ان احکام کے بارے میں یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ وہ محض کوئی سجیشنز نہیں ہے کہ آپ کر لیں تو بہت اچھا ہے، ویسے نہ بھی کریں تو کوئی فرق نہیں پڑتا. نہیں، یہ اللہ خالق کائنات کا حکم ہے اور یہ اس نے لازم کر دیا ہے. یہ بات خاص طور پر اس لیے بیان کی گئی کہ احکام کی کچھ نوعیت ایسی ہے کہ اس میں لوگوں کے لیے گریز کرنے کا امکان تھا. اور یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ اسی طرح کے احکام کے معاملات میں اہل کتاب میں گریز کے تجربات، گریز کے رجحانات سامنے آئے. تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ ایک عظیم سورہ ہے جس کو ہم نے نازل کیا اور ہم نے اس کو، یعنی اس کے احکام کو فرض کر دیا. وَأَنزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور ہم نے اس میں نازل کی ایسی آیات کہ جو نہایت واضح ہیں. آیات یعنی تنبیہات، یعنی اس سورہ مبارکہ میں بہت سی تنبیہات کی گئی ہیں ان لوگوں کو کہ جو راہ ہدایت سے گریز کر رہے تھے. فرمایا کہ یہ ہم نے کیا لعلکم تذکرون، تاکہ تم یاد دہانی حاصل کرو، تاکہ تم اللہ کے فرامین کو، اس کی تعلیمات کو یاد رکھو. قرآن مجید اپنی آیات کے بارے میں، اپنی تنبیہات کے بارے میں یہ بار بار ذکر کرتا ہے کہ یہ واضح ہے. یعنی ایسے نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بات بیان کی ہے وہ بات معلوم نہیں کیا ہے، کلام اللہ کا ہے، عظیم کلام ہے، ہم اس کا احترام کرتے ہیں، لیکن اس میں بیان کیا کیا گیا ہے ہمارے ہاں مسلمانوں کا بڑا پروپیگنڈا ہے کہ نہیں، کچھ نہیں معلوم کہ اصل میں کیا بات ہے. فرمایا کہ الزانیۃ والزانی، زانیہ عورت ہو اور زانی مرد، زانیہ عورت اور زانی مرد،
فجلدوا کل واحد منہما، تم کوڑے مارو ان دونوں میں سے ہر ایک کو 100 جلدہ، 100 کوڑے. یعنی اگر کسی کا زنا کا جرم ثابت ہو جائے، یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لفظ الزانیہ اور الزانی آیا ہے. یعنی ایک ہے کہ اس نے الذی زنا، اس نے زنا کیا، یہ تو ایک فعل کا ذکر ہے. جب کوئی ناؤن آ جائے کسی فعل کے کرنے والے کو بیان کرنے کے لیے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ اس فعل کا ایسا کرنے والا ہے کہ اب اس کے اوپر اس کا مکمل اطلاق ہوتا ہے. یہ کوئی وقتی کوئی ایک عمل نہیں ہوا، اس کے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں تھا، وہ اس عمل کا کرنے والا ہے، طے شدہ، ثابت شدہ، حتمی. یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ ایک آدمی اچھا بھلا آدمی ہے، عام طور پر صحیح بات کرتا ہے، کہیں پریشر میں آ کے، لالچ میں آ کے، جذبات میں آ کے جھوٹ بول دیا تو آپ کہیں یہ جھوٹا ہے. نہیں، وہ جھوٹا نہیں، اس نے جھوٹ بولا ہے. اسی طرح سے یہاں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الزانیہ والزانی، زانیہ عورت اور زانی مرد، ان دونوں کو 100 کوڑے مارو، ان میں سے ہر ایک کو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ مجرم ہیں کہ جن کا جرم پایہ ثبوت کو پہنچ گیا، ان کے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں تھا، ایسے حالات نہیں تھے کہ ہر طرف زنا دعوت دے رہا ہے، یہ بھی نہیں تھا کہ ان کو اچانک وہ اس میں حادثاتی طور پر ملوث ہو گئے، بلکہ یہ باقاعدہ اس کے عادی مجرم ہیں. جب وہ پکڑے جائیں گے اور ان پر ثبوت فراہم کر دیے جائیں گے تو پھر ان کو 100 کوڑے لگیں گے. وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ، اور اللہ تعالیٰ اس کو بیان کرنے کے بعد مسلمانوں کو خطاب کر کے فرما رہے ہیں کہ اس قانون کے نافذ کرنے میں لا تاخذ، تمہیں نہ پکڑے، دامن گیر نہ ہو، بہما، ان کے بارے میں، رافتن، ہمدردی، فی دین اللہ، اللہ کے دین کے معاملے میں، اللہ کے دین کے حکم کے نافذ کرنے کے معاملے میں یہ نہ ہو کہ تمہارے اندر ان کے لیے ایک ہمدردی پیدا ہو جائے. ان کنتم مومنون، ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ اور آخرت کے دن کو ماننے والے. یہ بڑی اہم بات ہے، اس لیے کہ ہم جانتے ہیں آج کے دور میں تو اس کی کوئی دلیل دینے یا مثال دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ آسانی سے خیال ذہن میں آ سکتا ہے کہ بھئی آخر کیا ہے، دونوں نے باہمی رضامندی سے ایک عمل کر لیا ہے، ٹھیک ہے، بری بات ہے، ان کو واعظ نصیحت کر دیں گے، لیکن اتنی سختی کی کیا ضرورت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے یہ آپ کا یہ پریمپٹ کیا ہے، پہلے یہ بات واضح کر دی ہے کہ اس معاملے میں کسی قسم کی کوئی رعایت، کوئی ہمدردی قابل قبول نہیں ہے. تو فرمایا کہ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ، تمہیں ان دونوں کے معاملے میں ان کی ہمدردی نہ روکے، نہ پکڑے، فی دین اللہ، اللہ کے دین، اللہ کے دین کے حکم کو نافذ کرنے کے معاملے میں، اگر تم اللہ اور آخرت کو ماننے والے ہو. مزید فرمایا وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور چاہیے کہ موجود ہوں ان کی سزا کے موقع پر، ان دونوں کی سزا کے موقع پر، طائفتن، ایک گروہ، من المومنین،
اہل ایمان میں سے. یہ واحد وہ سزا ہے جس کے بارے میں یہ حکم دیا گیا، اس لیے کہ یہ وہ برائی ہے کہ جو بہت آسانی سے پھیل سکتی ہے، اور اگر ایک مرتبہ کوئی واقعہ رونما ہو گیا اور وہ ان نوٹسڈ چلا جائے، اگنور کر دیا جائے، تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب معاشرے میں یہ برائی آگے پھیلے گی، شیطان اس سے فائدہ اٹھائے گا، اور انسان کے اندر اس معاملے میں جو کمزوری ہے، جو کمزوری ہم جانتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کے زمانے سے، آدم و حوا علیہ السلام کو بھی ابلیس نے اسی برائی کی طرف مائل کر کے اس درخت کا پھل کھانے کی طرف ورگلایا تھا. اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا اس انداز میں کہ جو ایک استعارے کا انداز تھا، اس کو ایسے بیان کیا کہ الفاظ کو ایک کنائے کے انداز میں اختیار کیا. تو یہ وہ چیز ہے کہ جو انسان کے اندر کی ایک بڑی کمزوری ہے، اور اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے معاشرے کو اس گندگی سے آخری حد تک پاک کرنے کے لیے اہتمام کر رہے ہیں، اور یہ فرما رہے ہیں کہ اگر کہیں یہ واقعہ رونما ہو گیا تو پھر اس کے بعد کوئی ہمدردی نہیں. اس میں ایک بات جو قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ ہم سورہ مائدہ میں ہم نے دیکھا کہ جب چور کی چوری کی سزا بیان ہوئی تو السارق والسارقہ، چور مرد کا ذکر پہلے آیا اور چور عورت کا ذکر بعد میں آیا. لیکن زنا میں زانیہ عورت کا ذکر پہلے آیا اور مرد کا ذکر بعد میں آیا. اس میں دو باتیں بیان کی جاتی ہیں، دونوں ہی باتیں اپنی جگہ پر ٹھیک ہیں. ایک یہ کہ جس کو زنا کہتے ہیں، یہ اپنی سادہ شکل میں جرم ہو نہیں سکتا جب تک کہ عورت اس میں اپروول نہ دے، وہ اپنی کنسنٹ نہ دے. وہ وجود جس کو اللہ نے شرم حیا دی ہے، وہ اس کے حدود کو توڑ دے اور آمادگی کا اظہار نہ کرے. اگر وہ نہ کرے تو پھر یہ عام زنا ہے نہیں، پھر تو یہ ریپ ہے، پھر یہ کچھ اور ہے، پھر اس کا تعلق اس حکم سے نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہاں چونکہ سزا بیان ہو رہی ہے، اس لیے یہ بات واضح کر دی گئی کہ یہ سزا چاہے عورت ہو چاہے مرد ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ سزا ملے گی، سر عام ملے گی، اور دیکھنے والے اس کو دیکھیں گے. اور مزید یہ فرمایا کہ الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکۃ. جب سزا مل گئی تب اس کے بعد معاشرے کو خطاب کر کے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو زانی ہے یا جو زانیہ، یہ جو زانی ہے، پہلے مرد کی بات، لا ينکح الا زانیۃ، یہ کسی سے شادی نہیں کرے گا، کسی سے نکاح نہیں کر سکتا سوائے زانیہ کے، او مشرکتن، یا کسی مشرکہ کے. بس زانیہ اور زانیہ عورت، لا ینکحھا، نہیں اس سے کوئی نکاح کرے گا، الا زانن او مشرک، سوائے زانی کے یا مشرک کے. یعنی مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کا ان سے کوئی تعلق نہیں. وحرم ذالک علی المؤمنین، اور حرام کر دیا گیا ہے اس کو اہل ایمان کے لیے. یعنی نہ مسلمان مرد کسی زانیہ عورت سے نکاح کرے گا، اور نہ کوئی مسلمان عورت کسی زانی مرد سے نکاح کرے گی. اور اس میں آپ یہ دیکھیے کہ زنا اور شرک دونوں کو ایک ہی کیٹیگری کا جرم قرار دیا جا رہا ہے. یہ اب اس معاشرے میں ایکسیپٹیبل نہیں ہوں گے. انہیں زندگی گزارنی ہے، نکاح کرنے کا ان کا کوئی ارادہ ہے تو وہ اپنے ہی طرح کے کسی گندے انسان کا انتخاب کریں
مسلمانوں کے ہاں، اہل ایمان کے ہاں ان کو کوئی ایکسیپٹنس نہیں ملے گی۔ اس میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ آخر کوئی زانی یا زانیہ توبہ بھی تو کر سکتے ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ توبہ ایک قابل لحاظ چیز ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں آخرت میں۔ دنیا میں اگر کوئی مرد یا عورت اس جرم میں ایسے پکڑے گئے کہ ان کا جرم ثابت ہو گیا آخری حد تک اور ان کو سزا مل گئی، تو پھر ان کو عزت کا مقام دینا، اس کا مطلب یہ ہے کہ معاشرہ برباد ہو گیا۔ پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ گندگی ختم نہیں ہو سکتی۔ یہ بات سمجھ لیں اچھی طرح سے، اور یہ بہت پریشانی کی بات ہے۔ آپ کو یہ معلوم ہوا کہ کسی نے ماضی میں کوئی اس طرح کی گندگی کی ہے، ہمیں اس سے ہمدردی ہے، ہم اس کے لیے دعا کریں گے، ہم کوشش کریں گے کہ ہم اس کو دین کی طرف مائل کریں، مگر یہ کہ اس کو عزت کا مقام ملے، وہ مسلمانوں کے معاشرے میں ایک غیر معمولی حیثیت پالے، انہیں مسلمانوں کے معاشرے میں بہت بڑی تعداد میں لوگ مقبولیت کے درجہ دے دیں، اللہ اللہ اللہ، پھر وہ معاشرہ گیا، اس معاشرے کو کوئی نہیں بچا سکتا۔ سو یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اسی لیے فرمایا کہ یہ فرض کر دیا گیا ہے، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ ہاں البتہ غلطی ہو گئی ہے، آخرت میں دعا گو ہیں، یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ ایک دنیاوی حیثیت ہے، دنیا میں جب آپ کسی کو ایک مرتبہ اس جرم کے ثابت ہونے کے بعد عزت اور احترام کا مقام دیں گے، معاشرہ برباد ہو جائے گا۔ اس بیلنس کو اللہ تعالیٰ ہی بتا سکتے ہیں اور برقرار رکھنا ضروری ہے۔ ایک اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر سزا نہیں ملی، ظاہر ہے تو سزا کہاں ملتی ہے؟ اب تو لوگ شرماتے ہیں یہ بات کہتے ہوئے جی کہ زانی کو 100 کوڑے لگیں گے، تو پھر کیا انسان کو معلوم ہو جائے کہ اس کا اسپاؤز ٹو بی یا موجودہ اسپاؤز، مرد ہو یا عورت، وہ زنا کے جرم میں مبتلا ہے، تب کیا کیا جائے؟ دیکھیے، اگر کسی پروپوزل کو کنسیڈر کیا جا رہا ہے تو ظاہر ہے یہ دیکھا جائے گا کہ کیا خدا نخواستہ کوئی اکا دکا کوئی واقعہ ہو گیا اور اس کے بعد پھر نظر آ رہا ہے کہ اس فرد کے اندر ایک غیر معمولی توبہ، استغفار، اللہ کی طرف رجوع کی ایک کیفیت نظر آ رہی ہے، تو بس ٹھیک ہے، یہ آپ کی طبیعت کا اطمینان ہے، آپ نے محسوس کیا کہ نہیں اب یہ زناکار کی کیٹیگری میں نہیں ہے، یہ اب پاکیزہ پاک دامن ہو گئے۔ یہی معاملہ ہے کہ اگر یہ بات معلوم ہو جائے کہ کوئی شادی ہو چکی ہے، نکاح ہو چکا ہے، اور بعد میں یہ چیز سامنے آئی یا بعد میں یہ رجحان رونما ہوا، اب اس میں بھی جو بھی متعلق پارٹنر ہے، اسپاؤز ہے، وہ سمجھائے اور یہ محسوس کرے کہ سمجھانے کے نتیجے میں دوسرا فرد بات سمجھ رہا ہے اور وہ نکل رہا ہے اور اس کے شواہد نظر آ جائیں، تو اللہ کا شکر کرنا چاہیے۔ ظاہر ہے کہ کوئی اعلان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ چھپانے کی بات ہے، سوائے اس کے کہ جیسا کہ آگے ہم دیکھیں گے کہ وہ بالکل پکڑا ہی جائے۔ لیکن اگر یہ معلوم ہو کہ نہیں اس طرح کا کوئی رجحان نہیں، ان کے اندر یہ بیماری، یہ لت ایسے لگ چکی ہے کہ اس کے نکلنے کا کوئی امکان نہیں ہے، پھر اس کے بعد کوئی عورت اپنے ایسے شوہر کے ساتھ زندگی گزارے، مجبوری کے تحت، مجبوری ہو سکتی ہے، اللہ سے معافی مانگے، یعنی یہ کوئی آئیڈیل چیز نہیں ہے، اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ آئیڈیل تو یہی ہے کہ انسان اپنا پیچھا چھڑائے، لیکن بہرحال
مجبوریاں ہوتی ہیں، وہ مجبوریاں ان کو مجبوری سمجھنا چاہیے، اور جیسا کہ میں نے گزارش کی اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ فرمایا والذین یرمون المحصنات، اور وہ لوگ کہ جو پاک دامن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں، ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء، پھر وہ 4 گواہ نہیں لاتے، فجلدوہم 80 جلدہ، تو تم مارو ان کو 80 کوڑے، ولا تقبلوا لهم شہادتا ابدا، اور نہ قبول کرو ان کے لیے گواہی، یعنی ان کی گواہی کبھی بھی، واولئک هم الفاسقون، اور یہ لوگ ہیں کہ جو فاسق ہیں۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو زنا کا جرم ہے یہ اس وقت ثابت ہوگا کہ جب 4 گواہ لائے جائیں گے۔ یہ بات بھی سمجھ لیں کہ 4 گواہ لانے کے نتیجے میں گناہ آخری حد تک ثابت نہیں ہو جائے گا، بلکہ اس کے بارے میں تحقیقات شروع کی جائیں گی۔ وہ جرم باقاعدہ ایک مقدمے کی حیثیت اختیار کرے گا، وہ رپورٹ ایک مقدمہ بن جائے گی۔ اس سے پہلے، اس سے کم تر میں وہ قابل سماعت نہیں ہے۔ یعنی 3 افراد کسی پاک دامن عورت کے خلاف یہ مقدمہ لے کے آئیں کہ وہ زنا کی مرتکب ہوئی ہے اور ہم نے اس برے عمل کو دیکھا ہے، تو ان کی اس رپورٹ کو نہ صرف یہ کہ مانا نہیں جائے گا، بلکہ ان کو 80 کوڑے پڑیں گے، اور ان کی گواہی پھر کبھی بھی قبول نہیں کی جائے گی۔ کم سے کم 4 گواہ ہونے چاہیے اگر آپ کسی پاک دامن عورت کے اوپر الزام لگا رہے ہیں۔ میں پھر گزارش کروں، 4 گواہوں کے آنے کے نتیجے میں وہ لازماً زانیہ قرار نہیں دے گی، وہ تو آگے جج قاضی جو بھی ہیں پروسیڈنگز کریں گے اور پھر اپنا اطمینان کریں گے کہ آیا یہ الزام ٹھیک ہے یا ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن اس سے کم تر میں جو لوگ ایسا کریں گے ان کو 80 کوڑوں کی سزا ملے گی۔ اس میں بھی کم سے کم 2 باتیں ہیں جو کہ اہم ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ ایسا کیوں ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ جیسا کہ لوگ کہتے ہیں کہ ایسا کون کرے گا، کہ 4 گواہوں کے سامنے کوئی زنا کرے گا۔ دونوں باتوں کا کائنڈ آف جواب ایک ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ اگر کوئی ایک شریف زادی ہے جو اپنی زندگی پاکیزگی سے گزار رہی تھی اور اس سے کوئی حادثاتی طور پر اس طرح کا کام ہو گیا اور بعض لوگوں نے اس کو دیکھ لیا اور وہ پھر اس کو مشہور کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس سے روک دیا ہے۔ ہمیں لوگوں کی برائیاں چھپانی ہیں، ان کے عیب چھپانے ہیں، نہ کہ ان کو مشہور کرنا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ بات ہو رہی ہے پاک دامن عورتوں کی، لچے لفنگے لوگ، آوارہ لوگ جن کے چال چلن ہی ٹھیک نہیں ہے، جو اس طرح کے عمل کرنے میں کوئی شرم حیا بھی محسوس نہیں کرتے، ان کے بارے میں یہ بات نہیں ہو رہی ہے۔ ایک اور اہم بات جو قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بات بیان کر کے اس بات کو انشور کرنا چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے معاشرے میں اگر کبھی کسی کے بارے میں زنا کا دعویٰ کیا جائے
تو یا تو وہ پایہ ثبوت تک پہنچے اور اس کو اس کی جو سزا بنتی ہے وہ اس کو ملے، یا پھر زبانیں بند ہو جائیں، یہ ڈسکشن عام نہ ہو، لوگوں میں اس قسم کی باتوں کو بیان کر کے کہ جو ایک لوگ حظ اٹھاتے ہیں وہ کیفیت پیدا نہ ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر اس چیز کی اجازت دے دی جائے تو پھر اس کے بعد اس برائی کو آپ روک نہیں سکتے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں اور عورتوں دونوں کے اندر ایک حیا، ایک حجاب، ایک جھجک، ایک رکاوٹ رکھی ہوئی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ ایک ایسا برا عمل ہے کہ جس میں اگر کوئی ملوث ہو جائے تو پھر اس سے بچ نکلنا پھر ممکن بہت مشکل سے ہوتا ہے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اہل ایمان کا معاشرہ اس گفتگو سے بالکل پاک ہو، آپس میں کسی کے سکینڈل، کسی کے آپس کے تعلقات کے بارے میں کوئی بات نہ ہو۔ اگر کسی کے نوٹس میں کوئی ایسی چیز آئی ہے تو وہ رپورٹ کرے، اور جو رپورٹ ہو وہ پھر ثبوت کے ساتھ آخری انجام تک پہنچے، درمیان میں گول مول چیز نہ ہو جو بہت ڈیمیجنگ ہوتی ہے، جس کے بعد ہو سکتا ہے کہ فرد بچ جائے، ہو سکتا ہے فرد کو کچھ سزا ملے، معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ پھر معاشرے کے اندر اللہ کی طرف سے جو ایک نیچرل رکاوٹ ہے اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ ایک تو یہ بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پاک دامن عورتوں کا ذکر کیا گیا ہے، تو کیا مردوں کے معاملے میں ایسا نہیں ہے؟ تو اس کا جواب یہ کہ بالکل ایسا ہی ہے۔ یہ وہی اسلوب ہے جس کو عربی زبان میں کہا جاتا ہے اعلی سبیل التغلیب، یعنی جو خاص مسئلہ زیر بحث ہے اس میں جو غالب عنصر ہے جس میں یہ اپلائی ہوتا ہے یا ہو سکتا ہے، اس کا ذکر کر کے بقیہ سب کو بھی اس میں مراد لے لیا گیا ہے۔ یہی وہ سٹائل، اسلوب ہے جس کو نہ سمجھنے کی وجہ سے بہت سے لوگوں نے گمان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے صرف فرشتوں کو کہا تھا کہ وہ آدم کو سجدہ کریں۔ نہیں، فرشتے بھی تھے اور جنات بھی تھے، لیکن جنات کا ذکر اسی اعلیٰ سبیل التغلیب اصول کی اپلیکیشن کی وجہ سے نہیں ہوا۔ فرمایا اولئک هم الفاسقون، یہ جو الزام لگانے والے ہیں یہ لوگ فاسق ہیں اگر یہ 4 گواہ نہ لے کے آئیں۔ الا الذین تابوا من بعد ذلک، سوائے ان کے کہ جو توبہ کر لیں اس کے بعد، واصلحوا، اور اپنی اصلاح کر لیں، فإن اللہ غفور رحیم، تو اللہ تعالیٰ مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ یعنی دنیاوی قانون الگ ہے، اللہ کے ہاں آخرت کی جواب دہی کے پہلو سے اور انسان کے نیکی کے اعمال کے قبولیت کے پہلو سے انسان اگر توبہ کر لیتا ہے، اصلاح کر لیتا ہے، تو بڑے سے بڑا گناہ بھی دھل جاتا ہے۔ فرمایا کہ والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء الا انفسہم۔ اب یہ بات تو ہو گئی کہ کچھ لوگوں نے خیال کیا کہ ہم نے زنا ہوتے ہوئے دیکھا ہے، ہم اس کے گواہ ہیں، لیکن 4 نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ زبان نہیں کھول سکتے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا شوہر کے لیے بھی ایسا ہے؟ اسے اگر یہ بات معلوم ہے کہ اس کی بیوی زانیہ ہے، ظاہر ہے کہ اس کے اپنے گھر میں جب یہ کام ہو رہا ہے تو وہ گواہ کہاں سے لائے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایک خاص قانون الگ سے بیان کیا، جس کو عام طور پر ہمارے ہاں لیان کا قانون کہتے ہیں، اس لیے کہ اس میں لعنت کا ذکر ہے۔ فرمایا کہ وہ لوگ کہ جو الزام لگاتے ہیں، تہمت لگاتے ہیں اپنی بیویوں پر، اور وہ 4 گواہ نہیں لے کے آتے اور ان کے پاس کوئی گواہ نہیں ہے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاء إِلَّا أَنفُسُهُمْ،
سوائے اپنے آپ کے. فشہادت احدہم، تو ان میں سے ہر ایک کی گواہی اربع شہادات باللہ، اللہ کی 4 گواہیاں ہیں. یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر کہے کہ وہ سچا ہے. انہ لمن الصادقین، کہ وہ سچوں میں سے ہے. ظاہر ہے کہ اب وہ جو 4 گواہ تھے ان کی جگہ پر اس کا متبادل یہ بندوبست کیا گیا کہ یہ 4 مرتبہ یہ قسم کھائیں گے کہ وہ سچے ہیں. والخامسۃ، اور 5ویں مرتبہ ان لعنت اللہ علیہ، وہ یہ کہے گا کہ اللہ کی لعنت ہو اس پر، ان کانا من الکاذبین، اگر وہ جھوٹوں میں سے ہے. یعنی جب وہ یہ کہے گا تو گویا کہ اس کی طرف سے مقدمہ بن جائے گا. اب یہ نہیں ہے کہ اس نے محض ایک الزام لگایا ہے اور اس الزام کے لگانے پر اس کو 80 کوڑے پڑیں گے. وہ اپنی بیوی پر الزام لگا رہا ہے اور الزام لگانے کے بعد یہ پوری کارروائی کر رہا ہے کہ 4 مرتبہ اللہ کو گواہ بنا کر کہہ رہا ہے، یعنی اللہ کی قسم کھا رہا ہے. قسم ہوتی ہے یہ کہ آپ اللہ کو گواہ بناتے ہیں. اسی لیے اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا ٹھیک نہیں ہے، جائز نہیں ہے. اللہ کی بھی قسم نہیں کھانی چاہیے، اس لیے کہ انسان کی اپنی بات خود بہت کافی ہونی چاہیے اگر وہ با کردار انسان ہے. تاہم یہاں تو اللہ تعالیٰ خاص طور پر اسپیسیفکلی اس کو ریکوائر کر رہے ہیں کہ ایسا ہو کہ وہ 4 مرتبہ قسم کھائے کہ وہ سچا ہے اور 5ویں مرتبہ کہے کہ اللہ کی لعنت ہو اس پر اگر وہ جھوٹوں میں سے ہے. تو یہ تو اس نے گویا کہ ایک اپنی بیوی کے اوپر ایسا الزام لگا دیا کہ اب اس الزام پر باقاعدہ پوچھ گچھ ہوگی، انویسٹیگیشن ہوگی. تو اب عورت کیا کرے، فیصلہ کیسے ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَيَدْرَعُ عَنْهَا الْعَذَابَ، اور وہ اپنے اوپر سے اس سزا کو ہٹا سکتی ہے. یعنی جو عورت ہے وہ اپنے اوپر سے اس سزا کو ہٹا سکتی ہے، ٹال سکتی ہے. کیسے؟ ان تشہد 4 شہادات باللہ، کہ وہ گواہی دے 4 مرتبہ اللہ کی، یعنی وہ 4 مرتبہ قسم کھائے اللہ کی. انہ لمن الکاذبین، کہ وہ جھوٹوں میں سے، وہ جھوٹا ہے، یعنی اس کا شوہر جس نے الزام لگایا ہے. والخامسۃ، اور 5ویں مرتبہ وہ کہے ان غضب اللہ علیہا، کہ اللہ کا غضب ہو اس پر، ان کان من الصادقین، اگر وہ سچوں میں سے. سو جب وہ یہ کہے گی تو کیا ہوگا؟ اس پر سے عذاب یعنی سزا ٹل جائے گی. اب اس میں کم سے کم 2 باتیں ہیں جو قابل غور ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ ادھر ہے شوہر اور ادھر ہے بیوی. شوہر مرد، بیوی عورت. شوہر بھی گواہی دے رہا ہے، بیوی بھی گواہی دے رہی ہے. قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ بیوی کی گواہی مان لی جائے گی اور اس کو سزا نہیں ملے گی. تو یہ عورت کی گواہی آدھی ہے، یہ کہاں گئی؟ عورت کی گواہی تو زیادہ بھاری ہو گئی. تو یہ ہمارے ہاں انفارچونیٹلی لوگوں نے جب دین کو کھلے ذہن، سنجیدگی اور دیانتداری سے سمجھنے سے انکار کر دیا اور جذبات کے ساتھ اور اپنے بزرگ علماء کی تقلید میں انہوں نے دین کو سمجھا اور بیان کیا،
تو دین کی وہ پکچر پیش کی کہ جو اب آپ سیل ہی نہیں کر سکتے، آپ لوگوں کو سمجھا ہی نہیں سکتے. حالانکہ دین نے ایسی کوئی بات ہی نہیں کی. دین نے تو بلکہ واضح کیا ہے کہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اب یہاں تو صورتحال یہ ہے کہ شوہر صاحب الزام لگا رہے ہیں، اور آپ یہ دیکھیے کہ عورت اس کا جواب دے رہی ہے، اور قانوناً عورت کی بات مانی جا رہی ہے. یہ اور بات ہے کہ اب یہ گھر نہیں چل سکتا، گھر ختم ہو گیا. یہ اللہ تعالیٰ نے بیان نہیں کیا، بیان کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ گھر کیسے چل سکتا ہے؟ دوسرا نقطہ دیکھیے، عورت کے بارے میں شوہر تو کم سے کم یہ کہہ رہا ہے کہ اس نے کسی غیر مرد سے زنا کیا. یہ شوہر کا الزام ہے. اور اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ پھر تم قسمیں کھاؤ. کہہ سکتا تھا نا کہ 2 تھپڑ مارو، نہیں کہا. ہاتھ اٹھانے کی اجازت ہی نہیں. اب قرآن مجید میں کیا کہیں کوئی کنٹرڈکشن ہے؟ سورہ نساء کی آیت نمبر 34، جس میں کہ بڑی شہرت ہے کہ وہ ہاتھ اٹھایا جا سکتا ہے، وہ بالکل ایک ایسی عورت کے لیے کہ جو آخری درجے میں ہر حد کو پھلانگ جائے اور اس کو سمجھایا بھی جائے، اس کو بستر سے الگ کیا جائے، کئی دنوں تک، ہفتوں تک اس کے ساتھ تعلق ختم کیا جائے، پھر کہیں جا کے اس کی نیچر ایسی ہے کہ اس کو ذرا ہاتھ کے ذریعے سے تھوڑا سا پنش کر کے سمجھایا جائے کہ وہ ہوش میں آئے. یہ وہ بالکل الگ کیس ہے کسی ریئر قسم کی خاتون کا. ورنہ ایکسٹریم جو ایک کیس ہو سکتا ہے کسی شوہر کو مشتعل کرنے کا، وہ تو قرآن نے بیان کر دیا. اور اس میں سرے سے کوئی ذکر نہیں ہے اس بات کا کہ ذرا ہاتھ پہلے اٹھاؤ اور پھر اس کے بعد دیکھو. تیسری جو چیز ہے وہ یہ سوال ہے کہ کیا اگر عورت کو اپنے شوہر پر شبہ ہو جائے تو تب بھی ایسا ہی ہوگا؟ تب بھی ایسا ہی ہوگا، اس صورت میں بھی ایسا ہی ہوگا. اور یہ پروسیڈنگز ہوں گی. ظاہر ہے کہ ان پروسیڈنگ میں بڑی تکلیف ہے. ان میں سے جو بھی سچا ہے، ایک سچا ہے ایک جھوٹا ہے. وہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شبہ ہو گیا ہے، لیکن بہرحال اگر عورت کو ہو گیا ہے تو وہاں بھی یہ پروسیڈنگز ہو سکتی ہیں. اور ایک اور نقطہ ہے جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ آیہ مبارکہ پر اگر آپ غور فرمائیں تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ وَيَدْرَعُ عَنْهَا الْعَذَابِ، اور اس پر سے سزا ٹل سکتی ہے. یعنی عورت پر سے سزا ٹل سکتی ہے. عذاب کا ذکر آیا ہے، العذاب. کون سی سزا ٹل سکتی ہے؟ تو آپ یہ دیکھیے کہ ہم نے ابھی آیت پڑھی کہ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، چاہیے کہ موجود ہو اہل ایمان کا ایک گروہ ان دونوں کی سزا کے موقع پر. وہ کون سی سزا ہے؟ وہ 100 کوڑے ہیں. اور کس کو ہو رہا ہے؟ کس کے کو کہا جا رہا ہے کہ اس سے سزا ٹل سکتی ہے؟ ایک شادی شدہ عورت کے بارے میں کہا جا رہا ہے. تو پھر شادی شدہ عورت یا شادی شدہ مرد کو سنسار کیا جائے گا، یہ کہاں سے آ گیا؟ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ قرآن تو واضح ہے کہ بھائی عورت اس سزا سے بچ سکتی. کون سی سزا سے؟ بھائی یہ جس کا ذکر ابھی اوپر ہوا ہے، کوئی اور سزا نہیں ہو سکتی. زبان میں اس سزا کے علاوہ کوئی اور سزا ہو ہی نہیں سکتی. آپ کہیں دیر واز اے کنگ، دا کنگ واز ویری اسٹرانگ. اب یہ دا کنگ سے مراد اس کنگ کے علاوہ کوئی اور کنگ نہیں ہو سکتا. سو یہ بھی ایک بڑا پرابلم ہے ہمارے ہاں. معلوم یہ ہوتا ہے کہ اہل کتاب کے ہاں اللہ تعالیٰ نے اس کو باقاعدہ ایک جرم قرار دیا تھا محاربے کا. ایک
پوری سوسائٹی کے خلاف ایک فساد فی الارض، اور اس کی جو سزائیں ہیں سنگسار وغیرہ، تو ان کو یہ سزا ملتی تھی، اور اس میں کنسیشن کر دیا جاتا تھا بعض اوقات بعض لوگوں کے لیے، جیسے وہ شادی شدہ نہیں ہے وغیرہ وغیرہ۔ اس سے یہ کنفیوژن آئی، اور وہ احادیث میں ایسے بیان ہوئی کہ لوگوں نے سمجھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصل میں قرآن مجید میں جو کچھ بیان ہوا ہے اس کے پیرلل ایک قانون دیا ہے، اور یہی قانون اصل قانون ہے، کیونکہ لوگوں کے جذبات تو حدیث اور سنت سے زیادہ ہیں، قرآن سے نہیں ہے۔ قرآن مجید کو وہ بہت کنوینینٹلی اگنور کر دیتے ہیں۔ قرآن اس بات پر بالکل واضح ہے کہ زانی مرد یا زانی عورت، ان دونوں کی سزا 100 کوڑے ہے، اور عربی زبان میں شادی شدہ اور غیر شادی شدہ دونوں کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، اور قرآن مجید کی سپیریورٹی، قرآن مجید کی اتھارٹی، قرآن مجید کی کسوٹی، الفرقان ہونے کا یہ تقاضا ہے کہ آدمی اس بات کو تمیز سے، اگر کچھ تھوڑے سے جوش سے یہ بیان کرے کہ یہی سزا ہے، اس کے علاوہ کوئی سزا نہیں۔ باقی جو سزائیں ہیں جو حدیث کے واقعات میں بیان ہوتی ہیں، ان کو قرآن کی روشنی میں دیکھا جائے گا، اور جب ہم اس کو دیکھتے ہیں ان سزاؤں کو، تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ سورہ مائدہ کی اس آیت کی سزا کے طور پر دی گئی سزائیں تھیں رجم کی، کہ جس میں زمین میں فساد مچانے والوں کو سزا دی گئی۔ بات یہ ہے کہ ایک ہے قتل، اس کی سزا تو قتل ہی ہے۔ ایک ہے چوری، اس کی سزا تو ہاتھ کاٹنا ہے۔ ایک ہے زنا، اس کی سزا تو 100 کوڑے ہے۔ لیکن ایک سادہ قتل ہوتا ہے، اور ایک قتل کا ایک بازار گرم ہو جاتا ہے، سیریل کلنگ۔ یہ اب قتل نہیں ہے، یہ زمین میں فساد ہے، جس کے نتیجے میں لوگوں کی جان خطرے میں۔ بعض اوقات چوری نہیں ہوتی، ڈکیتی ہوتی ہے، لوگ دن دہاڑے گھروں میں گھس جاتے ہیں، انہیں کوئی ڈر خوف نہیں ہوتا۔ چور تو چوری چھپے آتا ہے، اور ڈاکو سینہ زوری کے ساتھ آتا ہے، وہ پورے معاشرے کو چیلنج کر دیتا ہے۔ یہ اب مال کی آبرو کا خاتمہ ہے۔ اور اسی طرح سے ایک ہے زنا چھپ چھپا کے، اس کے لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ 4 گواہ لائیں، اور ایک یہ ہے کہ ایک شخص یا کچھ اشخاص خواتین کی آبرو ریزی کرتے ہیں، اور یا کچھ خواتین ہیں جو اس کو کاروبار بناتی ہیں، اس کو پھیلاتی ہیں۔ تو یہ اب عام زنا نہیں ہے، یہ زمین میں فساد ہے۔ اس طرح کے لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کیا، واقعات میں بیان ہوا۔ اب وہ لوگ واقعات میں جو بھی بیان ہوا ہے اس کو سمجھتے ہیں کہ وہ دین ہے، اور جیسے بیان ہوا ہے اس کو ویسے ہی سمجھنا چاہیے۔ قرآن جو کہتا ہے اس کو کہنے دیں، اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ اچھا جناب، آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اور اللہ کا فضل نہ ہوتا تم پر اور اس کی رحمت نہ ہوتی، وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ، اور یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا اور حکیم ہے، تو ان احکام کی بجائے تم لوگوں پر اللہ کا عذاب نازل ہو جاتا۔ یعنی یہ اللہ کا فضل ہے کہ تم پر ایسا نہیں ہوا۔ یہ جو حصہ ہے، یہ حصہ حذف کر دیا گیا ہے، اس کو آگے چل کے ایک اور آیت واضح کر دے گی، لیکن یہاں جو دوسرا حصہ ہے اس کو بیان نہیں کیا۔ لیکن جب پوری بات ہم سامنے رکھتے ہیں تو بات یہ سامنے آتی ہے کہ ایمان والو، اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی، اور یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا اور صاحب حکمت ہے،
تو جو طریقہ، جو رویہ تم نے اختیار کیا، اللہ تعالیٰ ان ہدایات، ان احکام کی بجائے اپنا عذاب تم پر نازل کرتا۔ آئیے ان آیات کا ترجمہ ایک مرتبہ پھر دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد پھر اگر کوئی سوال ہوئے آپ کے تو میں حاضر ہوں ان کے لیے۔ ہم شروع کرتے ہیں اس اللہ کے نام کے ساتھ جس کی رحمت بے پناہ ہے، جس کی عنایت ہمیشہ کے لیے۔ سورۃ انزلناہا، یہ ایک بڑی عظیم سورہ ہے جس کو ہم نے نازل کیا، وفرضناہا، اور ہم نے اس کے احکام کو فرض کر دیا، وانزلنا فیہا آیات بینات، اور ہم نے نازل کی اس میں بڑی واضح آیات، تنبیہات، لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، یاد دہانی حاصل کرو۔ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، زانیہ عورت ہو اور زانی مرد ہو، تم کوڑے لگاؤ ان میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے، ولا تأخذکم بہما رأفۃ، اور کہیں تمہیں ان دونوں کے معاملے میں ہمدردی نہ روکے، دامنگیر ہو، فی دین اللہ، اللہ کے حکم کو نافذ کرنے کے معاملے میں، ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ اور آخرت کے دن کو ماننے والے ہو۔ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا، اور چاہیے کہ موجود ہو ان کی سزا کے موقع پر، طائفۃ من المؤمنین، اہل ایمان کا ایک گروہ۔ فرمایا کہ الزانی، زانی مرد، لا ینکح الا زانیۃ، نہیں نکاح کرے گا سوائے کسی زانیہ عورت سے، او مشرکتن، یا مشرکہ سے، والزانیۃ، اور زانیہ عورت، لا ینکحھا، نہیں اس سے نکاح کرے گا کوئی، الا زانن، سوائے زانی مرد کے، او مشرکن، یا مشرک مرد کے، وحرم، اور حرام کر دیا گیا، ذالک، یہ، علی المؤمنین، اہل ایمان پر۔ والذین یرمون المحصنات، اور وہ لوگ کہ جو پاک دامن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں، ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء، پھر وہ نہیں لاتے ان پر 4 گواہ، فجلدوہم 80 جلدہ، تو تم کوڑے مارو ان کو 80 کوڑے، ولا تقبلوا لہم شہادۃ ابدا، اور مت قبول کرو ان کی گواہی کبھی بھی، واولئک هم الفاسقون، اور یہی لوگ ہیں کہ جو فاسق ہیں، الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا، سوائے ان لوگوں کے کہ جنہوں نے توبہ کی اس کے بعد اور اصلاح کی، فإن اللہ غفور رحیم، تو جان لو کہ اللہ مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ والذین یرمون ازواجہم، اور وہ لوگ کہ جو الزام لگاتے ہیں اپنی بیویوں پر، فلم یکن لہم شہداء، اور نہیں وہ لا سکتے ان کے خلاف گواہ، الا انفسہم، سوائے اپنے آپ کے، فشہادت احدہم، تو ان میں سے ہر ایک کی گواہی، 4 شہادات باللہ، 4 قسمیں ہیں، گواہیاں ہیں اللہ کی، انہ لمن الصادقین، کہ وہ سچا ہے، والخامسۃ، اور 5ویں گواہی، پانچویں مرتبہ وہ یہ کہے، ان لعنت اللہ، کہ اللہ کی لعنت ہو علیہ، اس پر، ان کان من الکاذبین، اگر وہ جھوٹوں میں سے، یہی اس سے وہ لعان کا یہ قانون قرار دیا گیا۔ وَيَدْرَؤْ عَنْهَا الْعَذَابُ، اور ٹل سکتا ہے اس سے سزا، ٹل سکتی ہے اس سے سزا، ان تشہد 4 شہادات باللہ، اگر وہ یہ کرے کہ وہ گواہی دے 4 قسموں کی اللہ کی، انہ لمن الکاذبین، کہ وہ جھوٹوں میں سے، والخامسۃ، اور 5ویں مرتبہ وہ یہ کہے،
ان غضب اللہ علیہ، کہ اللہ کا غضب ہو اس پر، ان کان من الصادقین، اگر وہ یعنی اس کا شوہر سچا ہے. ولولا فضل اللہ علیکم، اور اے ایمان والو اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر، ورحمتہ، اور اس کی رحمت نہ ہوتی، وان اللہ، اور یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ تواب الرحیم، توبہ قبول کرنے والا بہت حکمت والا ہے، تو وہ تم کو یہ احکام ہدایات نہ دیتا بلکہ تم کو سزا دیتا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم. اب اگر کسی کو سوال کرنا ہے تو جی زہرا صاحبہ سوال کیجیے. سر السلام علیکم. سر یہ جو ہے کہ زانی عورت اور زانی مرد مطلب اور مشرک یہ مشرکوں سے ہی شادی کرتے ہیں، اس طرح کا ذکر ہے نا. جی تو فرعون کی جو بیوی تھی اور مطلب اور حضرت لوط علیہ السلام کی جو بیوی تھی، مطلب یہ مطلب وہ بھی تو جوڑا تھا نا، ایک مطلب ایک مومن تھی اور ایک وہ فرعون مشرک. تو مطلب سمجھ نہیں آئی بات. گزارش یہ ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ مسلمان معاشرے میں مسلمانوں کو ایک حکم دے رہے ہیں. یہ شریعت کا حکم ہے. بی بی آسیہ جیسا کہ نام بتایا جاتا ہے فرعون کی بیوی کا، وہ تو ایک اور دور میں جی رہی تھی جس میں کہ ان کا جو عام دستور تھا اس کے مطابق فرعون سے نکاح ہوا، لیکن وہ ایک نہایت نیک اللہ سے ڈرنے والی خاتون تھی اور فرعون کے مظالم سے وہ بالکل بیزار تھی. وہ اگر کسی پیغمبر کی شریعت کو قبول کرتی اور پھر اس پر عمل کرنے کا موقع آتا تو پھر یہ سوالات پیدا ہوتے. یہ بات جان لیں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو فطرت دی ہے، سارے انسان اس کی بنیاد پر اللہ کے ہاں جواب دیں. یہ فطرت ایمانیات کے ساتھ مل کر بنتی ہے وہ چیز کہ جس کو حکمت کہتے ہیں. اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک سے زیادہ مقامات پر ہم کو یہ بتایا ہے کہ اللہ کا دین الکتاب اور الحکمت پر مشتمل ہے. چنانچہ مسیح علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، کہ اس نے یعنی اللہ نے مسیح کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دی، یعنی تورات اور انجیل کی تعلیم دی. تورات کتاب قانون شریعت اور انجیل الحکمہ. تو فرعون کی بیوی اس حکمت کے مطابق اللہ کے ہاں جو ان کا عمل تھا اس کے لحاظ سے جواب دیتی. ان کے پاس الکتاب آئی ہی نہیں. ہم اس وقت جو پڑھ رہے ہیں یہ مدنی دور کی سورہ ہے. اس سے پہلے ہم نے 14 مکی دور کی صورتیں پڑھی تھیں. یہ مدنی دور کی سورہ ہے اور اس میں اب الکتاب یعنی قانون شریعت بیان ہو رہی. تو ظاہر ہے کہ اس میں ہم کو یہ بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی ایسا معاملہ ہو تو پھر آدمی کو الگ ہو جانا چاہیے. میں نے ابھی اس کی تشریح میں یہ بات کہی کہ اگر مسلمان معاشرے میں بھی ایسا ہو جائے کہ ایک نیک پاک دامن عورت محسوس کرے کہ اس کا شوہر بدماش ہے تو کوشش کرے کہ وہ اگر الگ ہو سکتی ہے تو ہو جائے، لیکن ورنہ اللہ سے دعا کرے کہ مجھے اس کے شر سے محفوظ رکھ اور میں اس پر مطمئن نہیں ہوں. بالکل یہی دعا ہے کہ جو حضرت آسیہ کی قرآن مجید میں نقل ہے. تو ان کا رویہ بالکل ٹھیک رویہ تھا، اور جیسا کہ میں نے گزارش کی کہ وہ ابھی اللہ کی شریعت پر عمل کرنے کی پابند بھی نہیں تھی. جی چلیے جی، اس کا مطلب یہ کہ آج آپ سوالات کے بغیر انشاءاللہ پھر ہم اگلے جمعے کو سورہ مبارکہ کا اگلا حصہ پڑھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.